السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواہ داؤد۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور فضیلت والے ایام ہیں۔ ویسے تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ذی الحجہ کا پورا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر آدمی اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچے، اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی سال کے حساب سے آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز اور اختتام دونوں حرمت کے مہینے پر ہوتا ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ جو آخری مہینہ ہے وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام جس سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے پورا مہینہ ذی الحجہ کا یہ محترم ہے، اور خاص طور پر اس میں پہلا عشرہ، عشرہ ذی الحجہ، یہ خصوصی طور پر فضیلت کا حامل ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کی سب سے پہلی دلیل جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ لیالی عشر، 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں، کون سے ایام مراد ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، مجاہد، اسی طرح سے حافظ ابن کثیر، امام ابن القیم رحمہ اللہ، جمہور مفسرین نے لیالی عشر، 10 راتوں سے عشرہ ذی الحجہ مراد لیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ ذی الحجہ کی ان 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو بندوں کی نظر میں اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ چیز بڑی اہم ہے، بڑی عظیم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ بندے اس کی عظمت کو سمجھیں اور ان 10 دنوں کی قدر کریں، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اسی طرح سے اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ، یہ پہلے 10 دن یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں۔ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، ان 360 دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے افضل ایام عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ایام ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بزار صحیح الترغیب کی حسن درجے کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص نکلتا ہے تو وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟
ان 10 دنوں کے برابر. قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا من عفر وجهه فی التراب. ہاں کوئی اللہ کی راہ میں نکلنے والا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اجر و ثواب میں ان 10 دنوں میں جو شخص اجر و ثواب کمائے گا، ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص عبادت کر کے اجر و ثواب کمائے گا تو اس کے ثواب کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا بھی، ہاں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، وہ شخص اس کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، اس کے اجر و ثواب کے برابر ہو سکتا ہے. آپ غور کیجئے کہ ہم دنیا کے سب سے افضل ایام سے گزر رہے ہیں، سال کے سب سے افضل دن سے گزر رہے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان افضل ایام کی قدر کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں مصروف رکھیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. تو اس سلسلے میں اس حدیث اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، دونوں میں تطبیق کی شکل یہ ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو سب سے افضل دن ہے، یہ ہفتے کے اعتبار سے ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا ایام. اسی طرح سے راتوں میں ہفتے کی رات کے اعتبار سے لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات سب سے افضل ہے، اور سال کی راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر سب سے افضل ہے. یہ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں توجیہ پیش کی ہے. اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال ہم کریں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل کر ہی نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم الشان عمل بھی اس کے مقابل اور برابر نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنی جان و مال کے ساتھ واپس نہ آئے، اپنا جان اور مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے، وہ مجاہد اس کے برابر ہو سکتا ہے. غور کیجئے کہ یہ 10 دن کتنے عظمت والے دن ہیں اور کتنے فضیلت والے دن ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس عمل کا، اس کے ثواب کا مقابلہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جہاد جیسا عظیم عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں وہ مجاہد اس درجے کو پہنچ سکتا ہے، اس کے اجر و ثواب کے برابر ہو سکتا ہے جو اپنا جان اور مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں جو اعمال ہم کریں گے وہ اعمال اللہ کے نزدیک سب سے عظیم، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والے ہوں گے. دارمی کی حسن درجے کی حدیث ہے، ما من عمل ازکا عند اللہ واعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ. ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والے ہوں گے. اس لیے ان 10 دنوں میں ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں گزاریں، تاکہ یہ فضیلت والے ایام سے ہم بخوبی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ان فضیلت والے ایام کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں. اسی طرح سے اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے میں